السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی القاسم ٹی وی نیو یارک کے اسٹوڈیو سے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ 2023 قریب آ گئی ہے۔ امریکہ کے اندر بدھ کو اور پاکستان میں جمعرات کو ہوگی۔ یہاں 28 کو ہے، پاکستان میں 29 کو ہے۔ تو اس کی سنتیں کیا ہیں عید والے دن کی، اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے یہ ہے کہ عید کی نماز سے آنے سے قبل جو ہے وہ آپ مسواک کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنا، عید کے دن غسل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر نئے کپڑے اگر موجود ہوں تو نئے کپڑے پہننا، نہیں تو دھلے ہوئے صاف عمدہ کپڑے پہننا۔ اس کے بعد پھر خوشبو لگانا، اور اس کے بعد پھر آپ عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ عید الفطر سے پہلے رسول اللہ کھجوریں تناول فرماتے، عید الاضحیٰ سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر عیدگاہ کی طرف پیدل اگر ممکن ہو جانا تو پیدل جائیں، اگر ممکن نہ ہو تو پھر سواری کے اوپر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں، کسی اجتماع میں، باہر کھلے گراؤنڈ میں نماز پڑھی جا رہی ہو یا مسجد میں، تو آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا یہ ہے کہ جس راستے سے آپ گزریں گے، قیامت کے دن وہ راستے گواہی دیں گے، کہ زمین گواہی دے گی کہ میری پشت کے اوپر جو ہے یہ شخص اللہ کی کبریائی، اللہ کی احدیت و سمادیت کے نغمے الاپتا ہوا گیا ہے۔ اور واپسی پر جب آپ راستہ بدلیں، آج پوری ورلڈ کے اندر ماڈرن سویلائزیشن میں جو ون وے ٹریفک کا اصول ہے، وہ اسلام کے اس حضور کی سنت اور پریکٹس سے اخذ کیا گیا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہوتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بڑے قافلے آتے عیدگاہ کی طرف تو راستہ بدل کر جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی کہ جو نان بلیورز ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر رعب طاری ہو کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے اور اللہ کی وحدانیت کا علم سر بلند کرنے والے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، ازدحام نہیں بڑھتا، کراؤڈ نہیں ہوتا، آپ راستہ بدل کر جائیں۔ اور پھر دوسرا راستہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی بھی دے گا۔ اب عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ آپ امام صاحب کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد آپ نماز عید ادا کریں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعات نماز عید الاضحیٰ واجب 7-6 زائد تکبیروں کے، اور پہلی رکعت میں امام صاحب جو ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی کہ پہلی تکبیر تو نماز کے آغاز کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد پھر ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، امام صاحب بھی اور مقتدی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ اور 7 سورت پڑھیں گے، اور پھر ریگولر رکعت مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 7 جو سورت ملائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے سے قبل امام صاحب بھی اور مقتدی بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 3 تکبیرات پہلی رکعت میں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں، تو یہ 2 رکعت نماز واجب زائد 6 تکبیرات کے ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ خطبہ سنیں گے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ نماز جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، عید میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور اس میں خاص کر کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یہ تکبیرات ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تجھے کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، کسی ایک سکھ کے گھر پیدا نہیں کیا، ہندو کے گھر پیدا نہیں کیا، وہ اپنی جگہ ان کے کلچرز ہیں، مگر اللہ نے تجھے اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے، رائٹ پاتھ تجھے دکھایا ہے، تجھے جنت کا اللہ پاک نے راستہ دکھایا ہے، اپنی رضا کا راستہ دکھایا ہے،
اور نماز عید کے بعد جا کر قربانی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ عید کے دن آپ کے پیٹ میں نماز عید کے بعد جو پہلا کھانا جائے وہ قربانی کا گوشت جائے، اگر ممکن ہو سکے تو۔ یہ ایک ریکمینڈڈ عمل ہے، مستحب ہے۔ تو اس کے ساتھ جب آپ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگے، آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ کر اپنے مرحوم والدین ان کی ارواح کو بخشے، اپنے بھائی بہن جو فوت ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو بخشے، اللہ ان کی قبروں میں بھی انوار داخل کرے گا اور آپ کی طرف سے ان کو عید کا گفٹ چلا جائے گا۔ تو یہ ہے عید کے دن کی ایکٹیویٹیز۔ اور خواتین جو ہے اپنے گھروں میں یہ تکبیرات پڑھیں اور خواتین کھانے بھی پکائیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے۔ اور یہ کوئی عیاشی کے دن نہیں ہے، یہ خدا کی ہدایت عطا کرنے پر شکرانے کے دن ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس پیغام سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور یقیناً آپ کو فائدہ ملا ہے تو آپ 10 افراد تک کم از کم اس میسج کو آگے فارورڈ کریں تاکہ دین کا میسج ماؤتھ ٹو ماؤتھ جائے، یہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جائے، ایک پرسن ٹو پرسن، فیملی ٹو فیملی اللہ کی دین کی روشنی پھیلے، ضیاء پھیلے، اللہ کے رسول کی سنت کا جو ہے میسج جائے۔ آپ انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کے مطابق آنے والی عید الاضحیٰ کا دن گزارنے، بلکہ اس کے بعد کے جو 2 دن ہیں قربانیوں کے وہ بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا